بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ متروں، سیریبین سی ایک سمندر ہے یورپ میں۔ وہاں ایک بار نیزا مشن پر گیا تھا۔ سمندر کے اندر ایک جزیرہ تھا، اس پر ایک لیبارٹری قائم تھی۔ نیزا آبدوز کے ذریعے وہاں پہنچا۔ لیبارٹری جزیرے کے اوپر تھی۔ نیزا نے رات کی تاریکی میں آبدوز ایک جگہ باندھ دی اور جزیرے پر چلا گیا۔ اندھیرا تھا، لیبارٹری کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ نیزا نے گٹر لائن تلاش کی تو وہ اتنی بڑی تھی کہ نیزا کرالنگ کر کے اندر جا سکتا تھا۔ متروں، بس ملن لکھا تھا کہ گٹر لائن میں پھنسا مائیکل کا بریکنگ باڈی سامنے تھا۔ وہ 11 سالہ ایک حبشی لڑکا تھا۔ سارا جسم گھائل اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور بہت بے دردی سے اس کا ریپ ہوا تھا، مگر متروں اس کے اندر سانس تھی۔ نیزا نے آگے نگاہ دوڑائی تو گٹر لائن دور تک جاتی تھی۔ اس کے ماتھے پر ٹارچ بندھی تھی۔ سویٹ سن، سانس آ رہی ہے تو نکلنے نہیں دوں گا۔ نیزا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے لے کر واپس پلٹ آیا۔ آبدوز میں اسے کچھ طبی امداد دی اور واپس کنارے آ لگا۔ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا۔ اسے وہاں سے کچھ طاقت کے انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائی اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر منزلوں پر منزلیں مارتا لندن آ گیا۔ وہ مسلسل 10 سے 11 گھنٹے پرواز میں رہا۔ وہ سیدھا بیل سکن سرجری ہاسپٹل اتر آیا تو سمیر سامنے تھا۔ بچہ اس کی جیکٹ میں لپٹا تھا۔ نیزا نے سمیر کے ہاتھوں میں دیا۔ سمیر، سیریبین سی سے واپس پلٹ آیا ہوں۔ لیبارٹری کے مین لائن سے یہ ملا ہے، تجربات کی زد سے گزرا ہے مگر زندہ ہے۔ میں رکوں گا نہیں۔ مشن بہت امپورٹنٹ ہے مگر ایک جان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، نہ جانے اس کی ریڑھ میں کون سفر کرتا ہو۔ سمیر نے سینے سے لگا کر پیار کیا اور یقین دلایا کہ زندہ لایا تو میں مرنے نہیں دوں گا۔ نیزا اسے چھوڑ گیا اور خود واپس سیریبین سی کی طرف پرواز کر گیا۔ سمیر اسے لندن کے بڑے ہاسپٹل لے گیا اور ایڈمٹ کروا دیا۔ ایکسپرٹ اس کی نگہداشت میں لگ گئے۔ متروں، مائیکل ایک حبشی بچہ تھا، 11 سال کا تھا۔ 4 سال کا ہوا تو اس کا ہوم ٹیوٹر نے گھر میں ہی ریپ کر دیا کہ اس کا لمس عجیب ہیجانی کیفیت طاری کر دیتا تھا۔ سرنڈے کھڑے ہو جاتے تھے، بات نکل گئی اور سائنسدانوں تک پہنچی۔ اس کا باپ بہت حفاظت کرتا، گارڈ رکھ لیے، مگر اسے 11 سال کی عمر میں سکول سے بڑی نفری کے سامنے فائرنگ کر کے اغوا کر لیا گیا اور اسے مختلف شہروں ملکوں سے گزارتے سیریبین سی لیبارٹری لے گئے اور مختلف تجربات کر کے اسے نچوڑ لیا گیا۔ بعد میں کئی دن اس کا فزیکلی ریپ ہوتا رہا۔ سائنسدان سمجھے مر گیا ہے تو گٹر میں پھینک دیا۔ سمیر نے دنیا بھر سے ماہر منگوا لیے اور نیزا ماہ ڈیڑھ بعد پلٹا تو مائیکل اجول کے سہارے بیٹھا کچھ کہا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیڈ پر بون تھے کہ نیزا اندر آیا۔ سمیر لوگوں کا گھر تو تھا نہیں، بیل سکن سرجری ہاسپٹل میں ہی رہائشی عمارت تھی۔ او مائی گاڈ، مائی بیک بون از ہیئر۔ نیزا نے زور سے چیخ ماری تو بون لوگوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ بابا بابا کرتا بون اڑتا آیا اور باپ سے بری طرح کلاوا مار کے چمٹ گیا۔ ہائے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا ادھر ہے۔ نیزا ابھی تک بدحواس تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بیک بون کہتا تھا، مطلب میری ریڑھ کی ہڈی۔ اجول نے مائیکل کو لٹایا اور اٹھ کر آیا۔ سویٹ ہارٹ، حوصلہ کرو۔ اس نے دونوں کو بازوؤں میں لے لیا کہ دونوں پاگل ہو رہے تھے اور بری طرح ایک دوسرے کو چومتے چاٹتے تھے۔ سمیر نے آ کر نیزا کو شانت کرایا تو نیزا اجول سے لپٹ گیا۔ ہائے میرے وارث، میرے بون کے وارث، وہ اسے چومتا کہتا تھا۔ پھر وہ سمیر باپو سے ملا اور مائیکل کے پاس آیا۔ مائیکل اسے دیکھ کر سہم گیا تھا۔ بس نیزا دیکھو، یہ ڈر گیا ہے، اسے اٹھانا مت۔ سمیر نے روک لیا تو نیزا نے ہاتھ ملایا۔ وہ کالا سا کمزور لڑکا تھا۔ سمیر نے نیزا کو پانی دیا اور ساری صورتحال بتائی کہ زندہ بچ گیا۔ اجول کو بتایا تو یہ دونوں آ گئے۔ 1.5 ماہ سے مائیکل کے ساتھ ہیں تو مائیکل نے بہت امپروو کیا ہے۔ بابا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ بون نے اطلاع دی۔ جی بیٹا، تم دونوں کی اماں بھی کہیں سے تلاش کروں گا، نیزا نے ہنستے ہوئے بے بسی سے کہا تو سمیر نے اسے بازو میں لے کر گھیر کر چوم لیا۔ نیزا، اسے اڈاپٹ کرنا ہے کیا؟ بون نے یہی طے کیا ہے ہم سے، سمیر نے پوچھا۔ تو ٹھیک ہے، میرا بیٹا میرے جسم و جہاں کا مالک ہے، اس کا حکم سر۔ آنکھوں پر نیزا محبت سے بولا۔ متروں، پھر مائیکل کے آخری ٹیسٹ ہوئے، وہ بالکل اوکے تھا۔ اس کے ماں باپ آ گئے، انہوں نے نیزا کے حوالے کر دیا تو نیزا سب کو جنیوا لے گیا اور وہاں باقاعدہ مائیکل اس کی ولیت میں دے دیا گیا۔ تو متروں، نیزا، اجول، بون اور مائیکل انڈیا آ گئے تو نیزا سیدھا ہنومان گڑھ لے گیا۔ سب کلے میں تھے۔ نیزا کے ساتھ حبشی لڑکے کو دیکھ کر کشن چونک گیا۔ اس بچے نے نیزا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ نیزا نے باپ کے پیروں کو ہاتھ لگایا۔ باپو جی، یہ مائیکل ہے، میں نے انہیں گود لیا ہے۔ کشن دھک سے رہ گیا۔ ہاں، اس نے بچے سے ہاتھ ملایا اور یوگل سے کہا بچوں کو روم میں لے جاؤ۔ یوگل لے آیا تو نیزا نے ڈاکومنٹ اسے دیے اور کہا یوگل باپو یہ لال قلعے میں جمع کروا دیں۔ یوگل نے سلامتی کونسل کی مہر دیکھی تو اقوام متحدہ سے رجسٹر کروایا ہے۔ جی یوگل باپو، میں جانتا تھا یہاں ایوان میں گورنمنٹ مسئلہ بنائے گی۔ یوگل خاموشی سے چلا گیا۔ نیزا کے روم میں کھانا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر ایک لڑکا آیا اور نیزا سے کہا آپ کو باپو جی بلا رہے ہیں۔ نیزا اٹھ کر آ گیا تو کشن بھائیوں کے ساتھ ہال میں موجود تھا۔ جی باپو جی۔ نیزا سامنے جا کھڑا ہوا کہ کشن لوگ بھی کھڑے تھے۔ یہ نیگرو
لڑکا کون ہے؟ مائیکل ہے، امریکن نژاد ہے۔ نیزا نے جواب دیا انات ہے۔ کشن نے حت الوسع نرمی سے پوچھا نہیں پیرنٹس ہیں تو تم نے اسے رجسٹر کر لیا؟ بٹوا ہے۔ کشن کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ باپو جی اس کے والدین ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہیں۔ بس کشن کی ہمت جواب دے گی اور اس نے نیزا کو منہ پر زور کا تھپڑ جڑ دیا۔ یوگل نے پیچھے کھینچ لیا۔ تجھے یاد ہے 4 سال پہلے تجھے کمانڈر نارائن کے پاس چھوڑ آیا تھا ان کی غلامی کے لیے کہ وہ تجھے داماد بنا لیں گے۔ بون ذاتی طور پر ہمارے پاس آیا تھا، پھر تم نے میری اجازت کے بغیر یہ نیگرو لڑکا اڈاپٹ کر لیا۔ ناتھ آشرم کھولنا ہے تم نے۔ میں نے کمانڈر نارائن کو سونپنی کی تھی کہ اب یہ آپ کا ہے، جو مرضی ہے اس کا کریں۔ باپو جی یہ آپ جا کر کمانڈر نارائن سے پوچھیں، ان میں گٹس ہوتے تو مجھے باندھ دیتے۔ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، وہ قبریں کھودتے کہ مجھے باندھتے۔ نیزا نے تنک کر جواب دیا اور تیزی سے نکل گیا۔ کشن لمبے لمبے سانس لینے لگا کہ مترو 5 منٹ بھی نہ گزرے کہ میری آ گئی۔ میری کے آتے ہی کلے میں ہلچل سی مچ گئی۔ میری تقریباً دوڑتی نیزا کے کمرے میں آئی تو نیزا چیخیں مارتا اس کے ساتھ لپٹ گیا اور بتایا باپو جی نے تھپڑ مارا ہے۔ میری نے اس کے سرخ ہوتے گال سے اپنا گال رگڑا۔ ڈونٹ وری، باپ مارنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بیٹھو، تم میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ یہ کون ہے؟ اس کی نظر مائیکل پر پڑی۔ مائیکل ہے، نیزا نے اڈاپٹ کیا ہے۔ او، نیزا کے 2 بچے ہو گئے، وہ خوشی سے بولی اور بڑھ کر مائیکل کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ مائیکل بیٹے یہ روز میری ہیں، بون کی اماں، اجول نے شرارت سے کہا تو میری بھی ہنس پڑی۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں شریمتی جی اور ٹرافی اٹھائے کوئنزلا اور کچھ ان کی بہوئیں۔ شریمتی جی آپ جائیں یہاں سے، میری وہاں جا کر گرج کر بولی تو شریمتی جی تیزی سے باہر نکل گئیں۔ بہوئیں بھی دوڑ گئی کہ میری نے کہا میم کوئنزلا آپ رکیں، ہم یہ جھوٹے برتن یوز نہیں کرتے، نئے کی طرح۔ اس نے چینی کا ڈونگا اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ کوئنزلا نے ٹرافی سینے سے بھینچ لی۔ مس روز ہم ان کاموں کے بارے میں نہیں جانتے، ہم یہاں سے جائیں گے۔ وہ تقریباً دوڑ گئی۔ شریمتی جی جا کر کچن سے لپٹ گئی، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ روز نے ہمیں کچن سے نکال دیا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کانپتی ہوئی پوچھتی تھی۔ کشن نے ماتھا چوما۔ یہ ڈھال ہے نا اس کی، آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چلیں۔ کشن بھائیوں اور بیویوں کو لے کر پھانسی گھاٹ آ گیا اور وطن نارائن کو فون کیا۔ اس نے یوگل سے کہا تھا نئے برتن کچن میں پہنچو۔ اور نیزا نے ایک نیگرو بچے کو گود لیا ہے، یونائیٹڈ نیشن نے منظوری دی ہے تو وہ اسے گھر لے آیا ہے۔ میں نے سختی برتی تو روز کو بلا لیا۔ روز نے شریمتی جی کو کچن سے نکال دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ وہ سخت پریشان تھا۔ وطن نارائن بھی پریشان ہو گئے، ہم اسے کل ایوان میں بلاتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ وطن نارائن نے کچھ تسلی دی۔ مترو نیزا کو ایوان سے بلایا گیا تو اس نے اجول اور میری کو بھیج دیا۔ میری کے سامنے نندا جی بول ہی نہ پائیں۔ وطن نارائن اور مکیش جی بھی کچھ خاص نہ بول سکے تو میری نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ وقت قیمتی ہوتا ہے، اسے اس طرح برباد کر کے ایوان کی بے حرمتی مت کیا کریں، اور ولی با اختیار ہوتا ہے، اس پر دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا، اور میں امید کرتی ہوں آئندہ اس طرح کی بے بنیاد باتوں کو موضوع بنا کے ایوان کی عزت و حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ وہ اجول کو لے کر آگے اور مترو ہفتہ ڈیڑھ گزر گیا تو آخر کشن نے یوگل سے کہا تم جاؤ اور جا کر سب کے لیے شاپنگ کر کے لے اور مائیکل کے لیے ہیروں کا تاج بنوا لانا کہ اب میرے پاس سوائے اسے سویکار کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ نیزا جس طرح نارائن بھائی اور نندا آپا سے بھاگتا ہے اب مجھ سے بھی بھاگنے لگا ہے، روز کو آگے کر دیتا ہے تو مائیکل کو اپنا لینے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ سامان آ گیا، یوگل دی آیا کچھ دیر بعد 10 تو کوئی یس نیزا نے کہا تو کشن اندر آیا۔ موسٹ ویلکم سویٹ ہارٹ، ہم آپ کے دادا جی ہیں۔ کشن نے مائیکل کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سب سامان کھولے بیٹھے پین پین کر چیک کر رہے تھے۔ یوگل دودھ لیا ہے تو کشن نے نیچے بیٹھ کر مائیکل کے پیر دھلائی کی رسم ادا کی تو اجول نے بھی پیر آگے بڑھا دیے۔ کشن نے مسکراتے ہوئے اس کے بھی دودھ سے پیر دھوئے تو بون نے بھی جھٹ سے پیر آگے کر دیے۔ یوگل نے اس کے پیروں پر بھی دودھ گرایا تو کشن نے ہاتھ سے ملا تو کشن نے دونوں کو ایک نگاہ دے کر کہا اور کسی نے اپنے سفید پیر دھلوانے ہیں؟ نیزا نے ہلکی سی مسکان دی اور الٹا ہاتھ آگے کر دیا۔ کشن نے بیٹے کا ہاتھ دودھ سے مل کر دھویا، چوم کر آنکھوں سے لگایا، بڑی مشکل سے اس نے آنسو روکے تھے اور برتن اٹھا کر منہ سے لگا لیا تو اندر آنسو بھی گرنے لگے۔ یوگل لوگ دودھ پی کر فوراً نکل گئے اور مترو عشاء پڑھ کر میری سارا سامان لاد کر سب کو لے کر چلی گئی تو سب وہیں سجدہ ریز ہو گئے۔ ابھی یہ 4 ہیں، چھٹا وہ منوس بابل بھی جلد ان سے مل جائے گا تو پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یوگل نے بھائی سے کہا سب اجول کے گھر چلے۔ اجول کے گھر میں اس کا دادا ماں باپ رہتے تھے اور ریمل بھی وہیں ہوتے، ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ نیزا نے اداسی سے کہا بون کی اماں میں کہاں سے لاؤں؟ بابل کسی پہ ہاتھ رکھے تب نہ وہ کسی خاتون پہ راضی ہی نہیں ہوتا تو کس نے کہا ہے تجھے اسے راضی رکھ؟ مار اسے جوتیاں، اسے قرہ رس پر پوچھتا کون ہے؟ تم اتنے ناز اٹھاتے ہو، روز سے نکاح کر لو، خود ہی چلا آئے گا۔ ابا نے سمجھایا یہ مجھ سے کون نکاح کرنے والا ہے؟ میری بال تولیے سے خوشی کرتی آ گئی تو نیزا لیٹا تھا اٹھ بیٹھا۔ ابا کا خیال ہے میں تم سے نکاح کر لوں؟ نیزا نے بتایا ہوں، شکل دیکھی ایسی شکلیں ہوتی ہیں نکاح والی۔ امی کھانا بن گیا تو دیں کہ نیزا کا ولیمہ کھانا ہوگا۔ میری نے آوازیں لگائیں تو اجول ہنسنے لگا اور پاس آ بیٹھا۔ روز آپ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اجول محبت سے بولا تو میری نے اس کی ناک سے ناک رگڑی۔
सोना मेरे होने ना होने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ना होते तो हम इतने अनाथ जाते कहाँ, रहते कहाँ। तो वहाँ हँसी करे लाया कि उज्जवल के घर सब अनाथ इकट्ठे रहते थे। उज्जवल भी मैरी से बहुत मोहब्बत करता था और उज्जवल निज़ा को समझाने के अलावा बहुत बार सख्ती भी कर चुका था कि रोज़ को इस तरह छोड़ना गलत है, अब निकाह कर लो। निज़ा टाल जाता। रिमल भी मैरी का बहुत ख्याल रखते, शफकत बरतते। मैरी अब उन्हें रिमल भाई कहकर बुलाती और बहुत एहतराम करती, बाकियों के साथ हंसती खेलती रहती थी। जल्द माइकल घुल मिल गया। मित्रों, बेशक निज़ा से कला छिन गया, मगर उसे गम ना था कि निज़ा, मैरी, उज्जवल, रिमल, बोन, माइकल इकट्ठे इतने गहरे दोस्त थे कि खून के नातों पर भी भारी थे। रिमल को निकाल कर वो सब घुल मिलकर बहुत हल्ला गुल्ला करते। मैरी को वलीद में लेने के बाद वो फिर होटल में रात का खाना ना खाते। मैरी भी डेली ऑफ होकर पूना आ जाती तो निज़ा भी आ जाता। सब अम्मी के किचन से खाना खाते और रात इतना हंगामा होता है, नाश्ते पर हंगामा होता। हाँ, बोन हॉस्टल में होता है, मगर उसे लेने सब हफ्ते को जाते और सोमवार को कभी मैरी कभी निज़ा छोड़ आता। घर से चीखो पुकार की आवाज़ें आती रहती जो दूर दूर तक जाती। तो लोग कहते अल्लाह ने इस घर को फिर आबाद कर दिया कि उज्जवल के सब मारे गए तो वो अकेला रह गया था और बुझ गया था। घोड़ों पर रेस लगाते वैसे दौड़ लगाते और ज़िंदगी को जी भर कर जिया। निज़ा के बारे में बच्चे कहा करते बाबा छाँव है, पनाह है। रिमल भी इकरार करते निज़ा ने हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया कि बेफिक्री की नींद सोए। निज़ा खुद हिमालय से बुलंद हौसलों वाला था। उसकी ज़ात में इतना निखार था कि वो वतन नारायण के पास से गुजर जाता तो वो वुज़ू बना लेते कि निज़ा सीधा मन को लगता था। उसे देखकर मुंह में पानी आ जाता और वो मोहब्बत का सिंबल था। अपनों से इतनी मोहब्बत करता कि अपनों के बगैर सांस ना लेता, पहले अपनों के मुंह में डालता, वो सैर हो जाते, निज़ा बच्चा खा लेता। निज़ा ही मैरी के बगैर ना रहता, बाकी सब भी उसकी ओझल होते ही घर सर पर उठा लेते। अगर मैरी रात ना आती तो निज़ा को बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता। उज्जवल भी उसके बगैर चीख चीख कर कि दिल का मरीज हूँ, हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। हाँ, रिमल मैरी को वक्फे वक्फे से समझाते रहते कि तुम डेली घर आया करो, कोई भी ढंग से नहीं खाना खाता और ना सोते हैं और फिर तुम अपने वली के पास ज़्यादा महफूज हो। निज़ा बेफिक्र होकर सो जाता है तुम्हारे घर आ जाने पर। हर माह भी निज़ा लोगों का सामान हनुमानगढ़ से आता है। मैरी का भी अब आ जाता, सर्दियों गर्मियों दोनों ईद के अलावा भी अब हर माह उज्जवल, बोन, माइकल, रिमल, निज़ा और मैरी का सामान आ जाता तो ये सामान लीरो लीर कर देते। लम्हों में रिमल देकर हंस पड़ते, सैलाब ज़दगानो थोड़ा सब्र से खोलो, पैकिंग कवर भी कहीं काम दे जाते हैं, हर चीज़ चीर फाड़ डालते हो। सब अपनी अपनी चीज़ें पहनकर चेक करने लग पड़ते, इतना सामान होता अब्बा दाएं बाएं भी दे देते। उज्जवल की 3 बहनें थी, तीनों हनुमानगढ़ ब्याई गई थी। एक पुप्पो थी, वो भी रोहतास से ब्याई गई थी। किशन बंसी तो इतना अमीर था कि उसका हिसाब ही कोई नहीं था। हर माह उसका शिप भर कर सामान का लंदन से आता, कुछ कले में इस्तेमाल होता, कुछ पूना, कुछ शिमला, कुछ आगरा, बच के हनुमानगढ़ तकसीम हो जाता। वो लोकल ब्रांड इस्तेमाल ना करते, सालाना पेमेंट कर दी जाती तो साल के 12 बेड़े आते। तो साल के 12 महीने सामान आता रहता, जिनमें कपड़े, शूज़, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, बेडशीट, पर्दे, बैग्स और घरेलू ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने का सामान, अंडर गारमेंट्स तक लंदन से आते। और जब भी घोड़ों की खेप आती, साथ बहुत सामान आता जो निहायत कीमती होता और वो तोहफ़तन होता। निज़ा नायाब को भी सामान दिया करते कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था। सामान की चीर फाड़ करके ये सब थक जाते और सामान के ऊपर ही पड़ रहते, चाय के लिए शोर डालते। हाय मेरी ज़िंदगी। उज्जवल की अम्मी मोहब्बत से कहती कि निज़ा रिस्क था। जब से उज्जवल के साथ रज़ात का रिश्ता हुआ, बकौल दादा ना जाने कहाँ से रिस्क बरसने लगा है। किशन तो पहले भी था, शक्ल दिखाने में भी बुखल से काम लेता। निज़ा कहा करता मैंने आँख खोली तो घर में रिज़्क बरसते देखा, ना जाने कहाँ से रिस्क आता, काम तो कोई भी ना करता, सब लेटे लाड प्यार में लगे रहते, फिर कहाँ से इतना सामान आता कि खोलने की नौबत ना आती।